وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغير الله ما بقوم لا يغير ما بأنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہمیں ترین شہید شاہ مدینہ کی رضا ملی، ہمیں ترین شہید شاہ لکھا کی رضا ملی، وہ ہمیں ہوئے تو رحمت پروردگار طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ برباد، اسی سے خوف دنیا میں دین بے اختیار ہے. ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کہ کچھ اچھے کام کر لو چار دن کی زندگانی. عزیزان محترم، آج ہمارے عزیز گرامی مطاع حافظ وقاری مولانا احسان صاحب نے تراویح میں قرآن پاک کی اس مقدس حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. لا یغیر اللہ ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو مناسب سمجھا کہ اسی کی نسبت سے دو چار ساعتیں آپ کے ساتھ میں گفتگو کروں، اس کے بعد اپنے لیے آپ تمام لوگوں کے لیے امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں. آئیے مولا پیارے آقا رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نیاز میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں. بڑی شیخ اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا سیدنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے سامنے مولانا احسان صاحب ہیں. ماشاءاللہ یہ ہمیشہ تفسیر کا سلسلہ انہوں نے شروع کر رکھا ہے. کل سے جیسے کہ انہوں نے وعدہ فرمایا شروع کریں گے. یقیناً یہاں کے نوجوان اور یہاں کے بزرگ آپ کے اصلاحی بیانات اور آپ کی اس تفسیری پروگرام اور دیگر کے خطابات سے مستفیض ہوتے ہیں. یہ صرف کولمبو والوں کے لیے نعمت نہیں ہے، بلکہ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان میں بھی مولانا احسان صاحب کے چاہنے والے پورے ہندوستان میں الحمدللہ، کشمیر سے لے کر کنیا کماری. ابھی 25 جون کو کشمیر میں تھے، اس سے پہلے 2-4 مہینے پہلے یہاں ساؤتھ انڈیا کے علاقوں میں ہم نے خطاب کیا ہوگا. ماشاءاللہ گوا، بنگلور، مدراس طرف جاتے ہیں. اب تک ہمارے سری لنکا کے لوگ، کولمبو کے ماشاءاللہ اردو دان لوگ ہندوستان اور پاکستان سے مقررین علماء کو خطاب کرنے کے لیے امپورٹ کرتے تھے. اب ماشاءاللہ آپ کا فوڈ پروڈکشن ایسا ہے اور اتنا ایکسپورٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، ہمارے پاس سپلائی کرنے کے لیے پروڈکشن نہیں ہے. اتنی دعوتیں میرے پاس ہیں، مجھے فون کرتے ہیں لوگ، حضرت مولانا احسان صاحب کو ہم کو ایک پروگرام دلا دیجیے، ہم کو احسان صاحب کا ایک پروگرام دلا دیجیے. چونکہ ماشاءاللہ انہوں نے حالات حاضرہ ضرورت کے مطابق جیسے بیماری جیسے اس کا علاج تیار کریں. مثال کے طور پر ہارٹ کا کوئی پیشنٹ ہے، اس کو آپ بخار اور ٹی بی کا ڈوز دے دیں تو پھیلے گا نہیں. ابھی ہارٹ کے نئے انسٹرومنٹ جو نکلے ہیں اس انداز سے آپ کو لیزر پھاڑنے کی ضرورت نہیں، اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ لیزر سے ماشاءاللہ آپریشن ہو رہا ہے. نہیں تو آج دین کے اندر نئے خرافات، نئے بیماریاں نئے ڈاکٹروں کے ذریعے، جیسے ڈاکٹر نائک، بلال ہے، کوئی پھر اسماعیل میک ہے، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو دین اور اسلام کو کمزور کرنے کے پیچھے اور ہمارے دلوں سے عشق مصطفیٰ، عشق اولیاء نکالنے کے در پر کہ ایسے بیماریاں لے کر کے چلے ہیں. اس کی زد میں، اس کی چھاؤں میں جو بھی نوجوان آ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے عشق و محبت کی دولت سے ایسے محروم ہو جاتا ہے گویا وہ مسلمان ہوتے ہوئے بیمار، منافقت کی راہ اور اس راستے پہ ڈھلنے اور چلنے لگے.
اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کیا افاقہ کش مومن کے موت سے ڈرتا نہیں کبھی، اس کے بدن سے روح محمدی تھا۔ مسلمان عشق مصطفیٰ میں اگر سرشار ہے، مسجد، قرآن، اسلام، پیارے آقا، بزرگان دین، اولیاء کرام کی شان کی گستاخی کرتا ہے تو فوراً کھڑا ہوتا ہے ہمارے بزرگوں کے بارے میں، ہمارے قرآن کے بارے میں، ہمارے اسلام کے بارے میں، ہمارے رسول کے بارے میں کہتا ہے، فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ انگڑائی رہتا ہے، اس لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کھڑا نہ ہو، رہتے ہوئے سن کر کے بھی اس کان سے سنے اور اس کان سے گزار دے، اس کان سے سنے اور کیئرلیس کرے۔ اگر اس کو ایسا بنانا ہے تو اس کے دل میں جو اسپرٹ اور جو اس کا جوش، جو اس کے اندر ایک قوت ہے، عشق مصطفیٰ، عشق غوث الورا، عشق اولیاء، اس کو چھین لو، اس کے دل سے نکال دو تو یہ مسلمان بظاہر عبد الکریم، عبد الرحیم، بڑی داڑھی، بڑی ٹوپی والا، بڑے گٹے والا، نمازی، حاجی، سب کچھ رہے گا لیکن مردار رہے گا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی کوئی بات ہے، کیا کریں، چاروں طرف سے آج کل انگریزوں کی چار حملے ہو رہے ہیں، کہیں قرآن شریف کی توہین، کیا بتائیں، ہر جگہ تو یہ الغار چلی ہوئی ہے، پھر ان کو کہا جائے اولیاء اللہ کے مزار، کیا بتائیں، منافقت تو پھیل گئی، کیا کر سکتے ہیں ہم، چاروں طرف سے یہ ہو رہا ہے۔ یہ بولی اس کی کیوں نکل رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کے قلب و روح سے عشق محمد کو یہودی لابی، نصارہ اور یہ بدین لوگوں نے کھینچ لی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا افاقہ کش مومن کہ مرد سے ڈرتا نہیں، کبھی نہیں ڈرے گا، قرآن اسلام کا مسئلہ آئے گا پھر گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اگر یہ گردن کٹانے کے لیے تیار نہ ہو، کوئی ایکشن نہ لینا ہو، اس کو ایک دم رکھ دینا ہے ایسے ہی مردار کی طرح، تو پھر اس کے بدن سے عشق مصطفیٰ کو نکال دو، آٹومیٹک یہ زندہ رہتے ہوئے سب کو سنتے ہوئے کام اسے سنے گا اور ادھر سے نکل جائے۔ افاقہ کش مومن کے موت سے ڈرتا نہیں کبھی، اس کے بدن سے روح محمد کی طرح۔ ایسا دور آج کا ہے، مولانا احسان صاحب ماشاءاللہ جہاں بھی جا رہے ہیں، اور بہت کم ایسے مقرر ہوتے ہیں، اردو میں بھی بول لیتے ہیں، انگریزی میں بھی بول لیتے ہیں، اور آپ کی لوکل زبان، آپ کی میموری زبان میں بھی بول لیتے ہیں، ضرورت پڑی تو تمل میں بھی بول لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہندوستان کے کم مقرروں میں سے، ہندوستان اور پاکستان کی تو مولانا صاحب بیٹھے ہیں، میں تو جانتا نہیں، انگریزی میں بھی بولتے ہوں گے، اردو بولتے ہوں گے، انڈیا میں تو بہت کم لوگ ہیں، یا تو تمل بولنے والے ہیں تو تمل، اردو بولنے والے ہیں تو اردو، ایسے ہیں، اور ذاکر نائک جیسے گمراہ لوگ ہیں تو انگریزی میں بھی بول لیتے ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خوبیاں آپ کے اس فرزند میں، آپ کی تعریف میں سامنے نہیں کر رہا ہوں، جو ہم خود اس کو ہے تحدید سے نعمت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سنیوں میں ایسے مجاہدین، ایسے علماء، ایسے مفکرین، ایسے خطبہ کو پیدا کرے تاکہ دین، اسلام، غوث و خواجہ کے مشن کو وہ مستحکم رکھ کر کے آگے بڑھا سکے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، چاروں طرف آج ہم بیٹھے تھے، تاریخ کے بعد بھی یہ سن رہے تھے، مسلمانوں کے لیے وہاں ظلم اٹھائے جا رہے ہیں، مسلمان یہاں پریشان ہیں، مسلمان یہاں گرفتار ہیں، مسلمانوں کے مقابر اور درگاہوں پر حملے ہو رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا ایسے سب باتیں سب سننے میں آ رہی ہیں۔ تو ہوتا بھی نہیں، سب لوگ ہوتے ہیں، کیا بتائیں، مسلمانوں کے لیے کوئی اسٹیج نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی امپرومنٹ نہیں ہے، مسلمان بیمار ہے، مسلمان پریشان ہے، مسلمان کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہے پھر رک جاتا ہے، فلاں چیز کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پیچھے کھنچ جاتا ہے۔ یہ سب شکایتیں ہر ایک انسان مسلمان کی زبان زدے عام و خاص، ہر ایک کی زبان پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مسلمان آج پیچھے ہے؟ کیوں آج مسلمان مظلوم ہے؟ کیوں آج مسلمان پیسا جا رہا ہے؟ کیوں آج مومن ہر طرف سے مظالم اس کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس پر غور کریں۔ اور گھروں میں عورتوں کو جائے سنتے ہیں، ہماری ماں اور بہنیں کہتے کیا بتائیں، بیماریاں ہم کو گھیری، پریشانیاں ہم کو گھیری ہیں، گھر میں خیر و برکت نہیں، کمائی میں کچھ یہ نہیں ہے، بزنس میں کوئی ترقی نہیں ہے، پریشان 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 پریشان۔ ہر ایک مسلمان کچھ، چلو مال دولت سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں، سب کچھ کما کے رکھا ہے، نعمتیں خرید سکتا ہے لیکن کھانے کے لیے ہمت نہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، گوشت نہیں کھا سکتے، شکر والی یہ چیز نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، کیا صرف سلاد کھا، سب کچھ دولت ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے صرف بھاجی پالا کھا۔ یہ مقصد یہ ہے، یہ سب یہ جو پابندی لگ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے ہمارے لیے آسان ہے۔ ایسا نہیں گرا، میں عرض
شکایتیں، یہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ اس کا علاج کیسے ہو؟ کہاں سے لائے اس کا علاج؟ اس کا علاج کسی حکیم و طبیب سے نہیں، بلکہ جس قرآن مقدس میں کوئی سوکھی کوئی تر چیز باقی نہیں، سب کچھ اس میں علاج ہے۔ فیہ شفاء للناس، یہ اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے اور مومنوں کے لیے شفا بھی ہے۔ اس قرآن سے پوچھو، اس کا علاج ملے گا۔ قرآن میں رب ذوالجلال شان فرماتا ہے لا یغیر اللہ ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کا ترجمہ علامہ اقبال نے یوں کیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لیں۔ جب تک آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے اور اس کے رسول کے احکامات کے راستے پہ نہ چلو گے، تم کو گرفتاریاں، پریشانیاں، مصیبتیں پیچھا نہ چھوڑیں گی۔ اگر ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام مصیبات سے، ان آفات اور بلاؤں سے نجات چاہیے، نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو، اس کے رسول کے شریعت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، تمام بلائیں دفع ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں آپ سے ٹل جائیں گی۔ عزیزان گرامی، ایک معمولی سی مثال میں پیش کرتا ہوں۔ آدمی پانی پیتا ہے، پانی پیتا آج کل تو ماڈرن زمانہ ہے، کہیں بھی سافٹ ڈرنک لیا لے کر کے کھڑے ہو کے مولانا کھڑے ہو۔ علماء فرماتے ہیں مسلمان پانی کھڑا ہو کر کے پی رہا ہو، یاد آئے تو اس کو ابل دے، بلکہ بیٹھ کر 3 سانسوں میں بسم اللہ پڑھ۔ من شرب الماء فلہ مرض فلا دوا، جو کھڑے ہو کر کے پانی پیے اس کے لیے ایسے بلانا، ایسے مرض میں اللہ تعالیٰ گرفتار کرے گا جس کا علاج نہ ہوگا۔ آج کتنی بیماریاں ایسی ہیں جو لا علاج ہیں، جس کا علاج ہی نہیں مل رہا۔ عزیزان گرامی، پانی، سستے کا پانی، ایک گلاس مفت کا پانی پی رہا ہے تو شریعت نے کہا بیٹھ کے پیو، سر ڈھانپ کے پیو، بسم اللہ پڑھ کے پیو، 3 سانسوں میں پیو، اور اس کے بعد کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے مرض میں مبتلا کرے گا جس کا علاج نہ ہوگا۔ یہی ہوگا معمولی پانی پینے کی بات، پھر کھانے کی بات، چلنے پھرنے کی بات، سونے جاگنے کی بات، 5 وقت نماز پڑھنے کی بات، یہ تمام احکامات ہیں شریعت کے، اس کو اکثر مسلمان نے بھلا دیا اور چاروں طرف سے دیکھیے گرفتاریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، ظلم اور تشدد نے ہمارے طرف ڈیرا ڈالا۔ عزیزان گرامی، ہم کو چاہیے اگر ہم ہر طرح کے آفات و بلا، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، اس کے پیارے محبوب کی سنتوں پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا۔ رسول رحمت للعالمین کی رحمت بھری چادر کا سایہ تمہارے اوپر، تمہاری آل اولاد کے اوپر سایہ فلن ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم کہتے ہیں فلاں جگہ ہمارے اس علاقے میں مومنین کے ساتھ یہ حادثہ ہوئے، ان کے گھر لوٹ گئے، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، ان کے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ نہ جانے آپ نے ابھی مہینے 2 مہینے کے اندر اسی ملک کے اس علاقے میں جو کچھ ہوا اس کو دیکھا۔ ہم کو بڑا افسوس ہے کہ کفار و ملحدین اور مشرکین مومنین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مومنین بلکہ روئے زمین کے تمام مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ہم سے دعا کرتے، روتے کوستے بیٹھے تو کب ہم کو اللہ کی جانب سے فتح نصیب ہو؟ اگر رب تعالیٰ کی جانب سے فتح حاصل کرنا چاہتے ہو، کافروں پر بھی فتح حاصل کرنا چاہتے ہو اور اللہ کی رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہو، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کا دامن تھام دو، پھر کامیابی تمہارے قدم چومے، پریشانی تم سے دور ہوگی، مصیبت تم سے ٹل جائے، رحمت خدا کا نزول ہوا، پیارے رسول کی نظر رحمت ہوگی تو تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ عزیزان گرامی، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، مجھے معلوم ہے مولانا احسان صاحب نے ہم کو بہت مختصر سا وقت دیا ہے،
یہ انڈیا میں بھی آتے ہیں تو اپنے وقت پر بالکل پرفیکٹ ختم کر دیتے ہیں، اور انڈیا والوں کے لیے تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا، 1.25 گھنٹے کہتے ہیں تھوڑی دیر اور 5 منٹ میں علوہ کہہ کر کے گھنٹے گزار دیتے تھے. تو میں بھی انڈیا ہی والا ہوں، اس انداز سے میں آپ کو نہیں کھینچوں گا. مولانا احسان نے جو پابندی لگا رکھی ہے اس پہ میں ختم کر دوں گا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد. عزیزان گرامی، بڑا افسوس کا معاملہ ہے. مولانا احسان صاحب کوشش کریں نوجوانوں کو پڑھنے پڑھانے کی. آج نوجوان دنیاوی تعلیم، دنیاوی کاروبار، دنیاوی معاملات میں ماشاءاللہ بہت آگے بڑھنا چاہیے. مسلمان کو ہر لینے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اس دنیاوی ترقی کے ساتھ دین کو پسے پیچھے نہیں ڈالنا چاہیے. جو بیسک چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں اسلامی، اس کو تو کم از کم سیکھ کے رہے. آج کا نوجوان ہے، اسے وضو غسل کے مسائل پوچھیں تو معلوم. آج کا نوجوان ہے، اسے پوچھا جائے کہ میاں تمہارے والدین نے تم کو اتنی دولت، کاروبار، نوکری، چاکری، علم، ایجوکیشن، تمہارے لیے بنگلہ، گاڑی، گھوڑا سب کچھ فراہم کیا. آج تمہارا باپ نزا کے عالم میں ہے، سکرات کے عالم میں ہے، اس کی آسانی کے لیے کچھ پڑھو. تو بہت سارے ایسے نوجوان ہیں ان کو قرآن اور سورہ یاسین بھی پڑھنا. چلو نہیں پڑھا، اللہ کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے. موت آ گئی اس بات کی. نماز جنازہ تیار ہے تو سب سے پہلے نماز کی نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار کون ہے؟ بیٹا. اور سکھا تو پڑھا سکتا نہیں پڑھا. چلو ٹھیک ہے، مولانا آگے پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو مولانا صاحب تو نماز جنازہ پڑھانے اور تکبیرات کہہ رہے ہیں. ان تکبیرات کے ساتھ کون کون سی دعائیں پڑھنا چاہیے اس بیٹے کو معلوم نہیں ہے، جس بیٹے کے لیے باپ اپنی زندگی کی جوانی اور راحت چین سب کچھ قربان کر کے بیٹے کو اتنے اونچے منزل تک پہنچایا ہے. اس باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والی وہ دعائیں، وہ نماز جنازہ میں پڑھنے والی دعائیں، وہ تکبیرات. افسوس کا مقام نہیں، افسوس کا میں یہ نہیں، آپ کسی اس پہ تنقید نہیں کر رہا. بہت سارے ایسے ہمارے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے کیا بولے ہمارا بچہ نہیں کرتا، نہیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک بڑا، ہر ایک باپ اپنے بچے کے کردار، اس کے کیریکٹر، اس کے بارے میں کل قیامت میں پوچھا جائے. بچہ کر رہا ہے وہ بھرے گا، ایسا نہیں ہے. بچہ کر رہا ہے وہ بھرے گا، لیکن قیامت میں باپ سے بھی پوچھا جائے گا. بیٹے کی نوکری کے لیے، بیٹے کی ایجوکیشن کے لیے، بیٹے کو بنگلہ اور فلیٹ دلانے کے لیے، بیٹے کو دلہن دلانے کے لیے 36 وقت گھوم کر کے جوتے گھستے رہے. اور میرے پیارے محبوب کی شریعت پر چلنے کے لیے تم نے ذرا برابر کوشش نہیں کی، ذرا برابر اس پہ توجہ نہ دی، ذرا برابر اس کو ترغیب نہ دی. وہ بھٹک رہا تھا، وہ غلط راستے پہ تھا، تو کبھی تم نے اس کو جھجھوڑا نہیں، اس کو ہدایت دینے کی کوشش نہیں کی. کل قیامت کے دن پوچھا جائے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تمہارے ماتحتی، تمہارے سب چھوٹوں سے متعلق، ان کے بڑوں سے، ان کے باپ داداؤں سے بھی کل قیامت میں پوچھ ہوگی. اس وقت آپ کیا چاہتے؟ اس وقت کی شرمندگی سے بہتر ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے کوشش کریں. وہ راستہ بھٹک گئے تو ان کو رہے میٹھے انداز، سختی سے نہیں، پیار بھرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں. بچوں کے لیے دعا کریں اللہ ہمارے بچوں کو نیک راستے پہ گامزن کرے. خود آپ نیک راستے پہ رہیں، خود آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر حتی المقدور چلنے کی کوشش کریں. اس کے بعد پھر اپنے بچوں کی اصلاح کرو گے تو انشاءاللہ وہ بھی اصلاح پذیر ہوں گے. خود ہی ہم بے عمل، خود ہی ہم شریعت سے کوسوں دور ہوں اور بچے کو شریعت کے راستے پہ چلانے کے لیے کوشش کریں تو بچہ کہے گا ابا پہلے خود آپ اپنے ریپیئرنگ کر لو، بعد میں ہماری اصلاح کرنا. اس لیے خود پہلے پابند ہو جائیے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی ہدایت کی کوشش کیجیے، ورنہ کل میدان محشر میں ہم کو جواب دہی کرنی پڑے گی، ہم کو جواب دینا. عزیزان محترم، یہ ہماری زندگی بہت مختصر سی ہے. میں آج بول رہا ہوں صبح تک میں زندہ رہوں گا نہ رہوں گا اللہ بہتر جانے. موت قیامت وغیرہ کا علم اللہ اس کے رسول بہتر جانے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری عمروں میں درازی عطا فرمائے، صحت و تندرستی کے ساتھ آگے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، تاکہ ہم کو جو زندگی میں اس کے
کی رضا جوئی کے کام میں ہم بتا سکیں، نماز روزے کی پابندی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہماری زندگی کی مثال بس اتنی ہے، اذان اور نماز۔ اذان ہوئی، عشاء کی نماز امام صاحب نے پڑھا، اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہی ہماری زندگی کا وقفہ ہے۔ ہم پیدا ہوتے ماں کی گود سے، مؤذن باپ دادا کوئی بھی آ کر کے ہمارے کان میں اذان دے دیتا ہے، اس کے بعد پھر آخر میں ہماری زندگی جو یہ وقفہ ہے اس میں ہم جس انداز سے بھی گزاریں، اللہ کو راضی رکھ کر کے ناراض کر کے، پھر موت کا وقت آئے گا، ہم سو جائیں گے تو ہماری نماز جنازہ، ہماری زندگی بس ایک اذان اور نماز، اس کے درمیان کا فاصلہ ہماری پوری زندگی۔ عزیزوں، اپنے قیمتی اوقات کو ضائع نہ ہونے دو، اپنے قیمتی اوقات کی قدر کرو۔ کل قیامت کے دن ہم سے ایک ایک لمحے کے بارے میں، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک گھڑی کے بارے میں سوال ہوگا، ہم نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ ہم نہ گواہی دیں، ہم نہ بولیں، ہمارے ہاتھ پیر کام سب کو اللہ تعالیٰ زبان دے گا اور ہماری زبان پہ تالا لگ جائے گا۔ کل قیامت کے دن ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارے باڈی کا ہر پارٹ بولے گا، اللہ تعالیٰ سب کو زبان دے گا، ان کو قوت گویائی اسپیکنگ پاور آ جائے گا اور ہماری زبان گم ہو جائے گی۔ تو اس وقت ہم بچاؤ کے لیے زبان سے کوشش بھی کریں، ناممکن، جن سے ہمارے معاملات ڈن ہو گئے ہیں وہ سب جواب دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ہم سے یہ کرایا، ہم سے یہ کرایا، ہم کو یہاں لے کے گیا، ہم کو یہ دکھایا۔ عزیزوں، ان تمام کو قیامت کی شرمندگیوں سے بچنے اور اللہ کو راضی رکھنے اور قیامت میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل کے اپنی زندگی کو ڈھال اور اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرو۔ فتح، کامیابی، کامرانی اور راحت، اطمینان، چین، فضل و انعام اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو نیک راستے پہ گامزن فرمائے۔ اس کے پیارے آقا رحمت عالم تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کی برائی اور شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے نوجوان بچوں کو نیک راستے پہ گامزن فرمائے۔ ہمارے بچوں کو اپنے ماں باپ کا ادب و احترام، ان کا کہا اور ان کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ماں باپ کی عمروں میں درازیاں عطا فرمائے۔ ہم تماموں کو اور ہمارے بزرگوں کو چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں کسی کا محتاج فرمائے۔ ہماری روزی روٹی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں تیری دہلیز پر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ اے رب کریم، تیرے گھر میں ہم دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو اپنے خزانے غیب سے ہاتھ پکڑ، دوسروں کے دہلیز پہ ہاتھ نہ پھیلانے لگا۔ اے اللہ تو اپنا فضل احسان نازل فرما۔ یہ تیرا رحمت بھرا اشرا گزر گیا، اے اللہ مغفرت والا اشرا رہا ہے۔ ہمارے چھوٹے بڑے دانستہ نادانستہ جانے انجانے میں جو کچھ خطا ہے سرزد میں، اے رب کریم تو اسے معاف فرما۔ اے اللہ، ہم گناہگار سیاہکار بدکار ہیں، ہمارے پاس عمل کا کوئی توشہ نہیں، ہم تیری بارگاہ میں کیا عمل پیش کریں؟ نہ وضو صحیح ہے، نہ غسل صحیح ہے، نہ عبادت صحیح ہے، نہ پڑھنا صحیح ہے۔ اے رب کریم، ہر معاملے میں ہم قصوروار ہیں، یا اللہ تو ہمارے قصور اور کمی کو اور ہمارے ناقص عمل کو نہ دیکھ، بس تیرے محبوب تاجدار مدینہ رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ کے امتی اور غلام کے چاہنے والے عاشق ہیں، اس نسبت سے تو ہمارے تمام خطاؤں غلطیوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، تو اپنی رحمت اور اپنے فضل انعام سے سرفراز فرما دے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے والدین جو تیرے جوار رحمت میں پہنچ چکے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، اے رب کریم تو ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو منور فرما، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اور ہم تماموں کو پیارے آقا کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم تمام باپ خاندان اور ہمارے والدین جو حیات ہیں انہیں صحت و تندرستی اور معافیت عطا فرما، ان کے سائے کو دراز فرما۔ اے اللہ، ہم تماموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، روئے زمین کے مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ تیری رحمت نازل ہو، لیکن
مفضول فرما، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے جان مال عزت و آبرو تجارت مال سب کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو اولو العزمی عطا فرما، کامیابی کامرانی عطا فرما، اے رب کریم فتح و نصرت عطا فرما، اے رب کریم تیری بارگاہ میں ہم ہاتھ پھیلائے، ہمارے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو تیری رحمت لازوال سے مالا مال فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله۔ سلم عليك يا سيدي